بخشش ہوگی تو جنت میں جائیں گے، نہیں ہوگی تو دوزخ میں جائیں گے، جانا پڑے گا وہاں تو زبردستی جھونکا جائے گا، آپ کو گھسیٹ کے لے جائے گا۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو، پوری امت کو، آج کے مسلمان کی پوری امت جہنم میں جائے گی۔ یہ میں برملا کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، اور آخرت پر جس کو یقین نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت سن لے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کری۔ آج امت مسلمہ کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جنت دوزخ تو بات کی بات ہے، دوبارہ زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اہم جو ہے بس دنیا کی زندگی ہے۔ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی وہ پوشیدہ بات ہے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے جنت کی قیمت۔ دیکھیں، میں نے گزشتہ جو کلپ تھا ہمارا، اس میں نے آدھی بات تو میں کر چکا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں، بات کو سمجھے ذرا، مختصر بات ہے۔ یہاں سے میں نے کہا آپ کو خلاصہ میں بیان کروں، یہاں سے جب جائیں گے تو جنت یا دوزخ ایک مقام ضرور ہوگا، اس کے مابین کوئی جگہ نہیں ہے، بات نوٹ کر لیں۔ یا بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بخشش ہوگی تو جنت میں جائیں گے، نہیں ہوگی تو دوزخ میں جائیں گے، جانا پڑے گا وہاں تو زبردستی جھونکا جائے گا، آپ کو گھسیٹ کے لے جائے گا۔ کس کو؟ آج کے مسلمان کو، پوری امت کو، آج کے مسلمان کی پوری امت جہنم میں جائے گی۔ یہ میں برملا کہہ رہا ہوں، آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے، اور آخرت پر جس کو یقین نہ ہو تو قرآن کی ایک آیت سن لے، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کری۔ آج امت مسلمہ کو آخرت پر یقین نہیں ہے، جنت دوزخ تو بات کی بات ہے، دوبارہ زندگی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اہم جو ہے بس دنیا کی زندگی ہے۔ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اس میں تو کوئی وہ پوشیدہ بات ہے نہیں۔ بھارت میں آپ کو کہہ رہا ہوں جنت کی قیمت کی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں، یعنی آپ نتیجے کو دیکھیں نا، پھر آپ کو اس کا مقصد پتہ چلے گا۔ دنیا کا نتیجہ کیا ہوگا ہماری زندگی کا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں اور دوسری ٹولی دوزخ میں جائے گی۔ تو یہی ہوا۔ اب جنت وہ جگہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فوز العظیم قرار دیا ہے، بہت بڑی کامیابی۔ لہم فیہا ما یشاؤون لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین۔ اس میں جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تمہاری پس وہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، جنت میں کیا ہوگا۔ جو بیان ہو رہا ہے یہ مثال ہے، کیونکہ الفاظ میں نہیں آ سکتی تو اللہ تعالیٰ مثال دی ہے۔ مثل الجنت التی، نہریں ہوں گی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو ہوگا اس وقت ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ، کہ جنت میں نے انسان کے لیے، صالح بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کی دل میں اس کا کوئی خیال بھی گزرا۔ تو بہرحال جنت تو قیمت
دیکھیں قیمت کیا ہے. جنت بڑی سستی ہے، جو قیمت بھی ہے آپ کی جیب میں ہے، جو قیمت بھی ہے، کیونکہ دین آسان ہے، روشن ہے، سہل ہے، روشن ہے. دین ہے نا، دین قیمت ہے، اسلام قیمت ہے. ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. تو اسلام، یا اگر میں مختصر بات کروں کہ جنت کی قیمت آپ کی جیب میں ہے. آپ کا کیا اختیار ہے اپنی زندگی پہ؟ اختیار محدود ہے. آپ کی صحت، آپ کی عمر، آپ کی جو بھی بیماریاں ہیں، صحت، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ کون چاہتا ہے مجھے شوگر ہو جائے، یا دل کی بیماری لگ جائے، یا میرے دل کے وال خراب ہو جائیں، یا گردے خراب ہو جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا. یا میں اسپتال چلا جاؤں، اسپتال میں لیٹ جاؤں، کوئی بھی نہیں. لیکن جانا پڑتا ہے، مجبوراً جانا پڑتا ہے. تو وہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ناخنوں کو بڑھنے سے بھی آپ روک نہیں سکتے، بال کو سفید ہونے سے آپ نہیں روک سکتے، بالوں کو بڑھنے سے آپ نہیں روک سکتے. آپ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے. اختیار بہت محدود ہے، اور وہی جنت کی قیمت ہے. جو اختیار ہے وہی جنت کی قیمت ہے. اختیار کا ہے کہ بھئی یہ مال لے لو اور یہ زندگی ہے بس تمہاری. اس کا اختیار، زندگی کیسے گزارو گے یہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. مومن ہو کے زندگی گزارو، کافر ہو کے زندگی گزارو، تمہاری مرضی. والذی خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے اس کو راستہ بتا دیا ہے. اگر یہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کی، اس کی مرضی ہے. یہ زندگی گزارنے کا اختیار اور جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے، مال و جان، اللہ تعالیٰ نے الفاظ یہی اموالہم انفسہم اموالہم، یہ قیمت ہے، یہ دیا ہے اللہ نے، اور یہ اس کا احسان ہے. اور بس یہ قیمت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر سودا قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو سورہ توبہ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، میں خریدار ہوں، جنت بیچ رہا ہوں. جو خریدتا ہے مجھ سے سودا کرے. جو اختیار میں نے اسے دیا ہے یہ مجھے واپس دے دے. یعنی کیا مطلب؟ زندگی اپنی مرضی سے نہ استعمال کرے. اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو بس یہ قیمت ہے پھر جنت کی. اور پھر اس میں کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ مخالف قوتیں ہیں. آپ کا نفس ہے، آپ کا دشمن ہے. وہ نفس کہتا ہے کہ نہیں، زندگی اپنی مرضی سے گزارو، نہ مال کسی کو دو، نہ جان دو، نہ وقت لگاؤ، نہ مال کھپاؤ، بس دنیا سے محبت کرو. اور بس یہی دنیا کو دیکھو، یہی دیکھو، مستقبل کو دیکھو. مستقبل کی، یہ دنیا کی سوچ میں تم زندگی گزار دو بس. نفس یہ کہتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے، یہ معاشرہ ایسا کہتا ہے، ہمارے والدین ہمیں ایسا ہی کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھو. ہمارے والدین خود ان کو پتہ نہیں تھا، اور یہ صدیاں ہو گئی یہ معاملات چل رہے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچا ہے. جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جنت کی قیمت ہے ہر آسمانی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ابتدا سے، انسانیت کی ابتدا سے یہ سودا، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ جنت میں بیچ رہا ہوں. میرا پیغمبر بتائے گا، تم میرے پیغمبر کے، اپنے آپ کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو، اس کی رہنمائی میں تم زندگی گزارو. ہدایت میں تمہیں دوں گا پیغمبر کے ذریعے، تو پیغمبر کی ہدایت کے مطابق تم زندگی گزارو، اور پھر اس کے مددگار بن جاؤ، پیغمبر کے مددگار بن جاؤ. دین کی مدد، کونو انصار اللہ، میرے مددگار بن جاؤ. اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ پہلے تو اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، پھر دنیا میں دین کے غلبے کے لیے جو بھی تم سے ہو سکتا ہے، امام وقت کی نگرانی میں، امام وقت کی نگرانی میں دین کے غلبے کے لیے تمام قوتیں صرف کر دو.
اور یہ سب کچھ میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا جو تم خرچ کرو گے. وما تنفقوا من شيء وما فهو يخلفه، میں تمہیں واپس لوٹا دوں گا. اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کو قرض حسن قرار دیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض دے. تو یہ قرض جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے نام پر وہ ایک قرض ہے، کئی گنا بلکہ کئی 100 گنا اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے ہمیں دے گا. ہاں دنیا دارالعمل ہے اور آپ نے دنیا میں مطلب توقع نہیں لگانی، خرچ کرتے رہنا ہے. جتنا آپ خرچ کریں گے اللہ نے فرمایا ہے میں اور نعمت دے دوں گا تمہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت بڑھاؤں گا، کم نہیں ہوگی. عثمان غنی نے کتنا مال خرچ کیا لیکن پھر بھی وہ مالداری رہے، غریب تو نہیں ہوئے. 700 اونٹ دیے تھے تبوک، یعنی سامان کے ساتھ 700 اونٹ بھرے ہوئے جنگ تبوک کے موقع پہ، لیکن وہ غریب تو نہیں ہوئے. تو یہ بس آزمائش ہے، اور مال و جان کو اللہ کی راہ میں کپانا یہ فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے یہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.